سوال یہ ہے کہ اگر نابالغ مالدار ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے مالدار، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ اگر نابالغ مالدار ہو تو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر بچہ یا بچی نابالغ ہوں لیکن ہوں امیر کبیر، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے ہوں، ان کے ماں باپ امیر کبیر تھے، وہ دنیا سے چل بسے، فوت ہو گئے، اب اس کی چھوٹی اولاد رہ گئی تو وہ امیر کبیر بن گئے، تو ان کے پاس جو رقم موجود ہے کیا ان پر قربانی واجب ہے؟ نابالغ بچہ اور نابالغ بچی پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اب یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں، اس لیے کہ قربانی کی شرائط کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو، اگر بالغ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں روپے بھی جمع ہوں، قربانی واجب نہیں ہے، اگر کرے گا تو اس کی طرف سے قربانی نفل ہو جائے گی۔ قرض دی ہوئی رقم کا کیا حکم ہے؟ اگر اس شخص نے کسی کو قرض دیا ہے تو اسے قربانی کا ایام ہے، وہ اسے رقم مانگے کہ بھائی مجھے رقم دے، میں نے قربانی کرنی ہے، جب کہ اس کو یقین ہو کہ وہ مجھے وہ رقم واپس کر دے گا تو اس سے مانگے، اگر وہ دیتا ہے تو اس سے قربانی کرے، اگر نہیں دیتا تو وہ اپنے گھر میں دیکھے، اگر اس کے پاس کچھ اور مال پڑا ہے تو اس سے قربانی کرے، اگر نہیں پڑا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی کا ایام گزرنے کے بعد اگر وہ رقم واپس کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی کی جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے۔ صدقہ کرنا نہیں، ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے۔ چلو جی، سوال بڑا زبردست ہے، آپ تھوڑی سی توجہ کریں کہ قرض دی ہوئی رقم کا کیا حکم ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا تھا، قربانی کے دن آ گئے، اب وہ شخص قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے وہی تھے جو کسی کو اس نے قرض دے دیا، تو اب کیا شرعی حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر اس کو امید ہو، ظن غالب ہو کہ اگر میں اس سے مطالبہ کروں گا کہ مجھے میرے پیسے واپس دے جو میں نے تجھے قرض دیے تھے، اگر ملنے کی قوی امید ہو تو اس سے مطالبہ کرے کہ قربانی کے دن آ گئے، میری رقم مجھے واپس دے جو میں نے تجھے قرض دی تھی، اگر وہ واپس کر دے تو قربانی کرے۔ دوسری صورت، اگر وہ واپس نہیں کرتا، قربانی کے دن آ گئے لیکن اس نے قرض دی ہوئی جو رقم ہے اس کو واپس نہیں کی، اس نے مانگی تھی، مطالبہ کیا تھا لیکن اس نے کہا میرے پاس بھائی پیسے موجود نہیں ہیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ شخص مالدار ہے، یعنی اس کے پاس اور گھر کے اندر رقم موجود ہے یا کوئی جانور اس کے پاس موجود ہے تو اس کو بیچ کر، یا سامان وغیرہ پڑا ہے اس کو بیچ کر اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اور کوئی رقم بھی نہیں ہے، اور کوئی رقم نہیں ہے، کوئی ایسا سامان بھی نہیں ہے جس کو بیچ کر قربانی کرے، تو اس صورت کے اندر اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اور بعد کے اندر وہ جو قرض دی تھی اس کو قربانی کے دن گزرنے کے بعد اگر رقم مل جاتی ہے تو اب حضرت صاحب وہ جو جانور کی قیمت ہے اس کے مطابق صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ قربانی گزر گئی، قربانی کے بعد اس کو پیسے ملے، وہ جو اس نے قرض دیے تھے، اب مثلا 20,000 روپے کی اس نے قربانی کرنی تھی تو اب 20,000 روپے صدقہ کرنا اس بندے پر واجب ہے، کیونکہ قربانی کے دنوں کے اندر تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن قربانی کے دن تو گزر گئے، لیکن اب اس کے پاس رقم آئی تو اب اس قیمت کو صدقہ کرنا یہ واجب ہے۔